ناظرین، میں ہوں آسمہ شیرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا، خصوصی پروگرام ہے یہ آج محرم کے حوالے سے اور امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے۔ واقعہ کربلا کو سالوں بیت چکے ہیں، وقت گزر گیا ہے، لیکن صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین کا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا فلسفہ، امام حسین علیہ السلام کا جو ایک جذبہ حریت اور پیغام کربلا ہے، درس انسانیت ہے، وہ جو کربلا سے ہمیں ملتا ہے وہ اس کی کوئی عمر نہیں ہے، اس کا کوئی زمانہ نہیں ہے، وہ ہماگیر ہے، وہ عالمگیر ہے، وہ تا قیامت ہے، وہ زوال پذیر نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے محسن نقوی نے کہا تھا کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کو سمجھنا، ان کے فلسفے کو سمجھنا، ان کے درس کو سمجھنا، پھر کربلا کو سمجھنا اور کربلا کے پیغام کو سمجھنا، میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی ضروری ہے، خاص کر کے آج کے اس دور میں جس میں ظلم و ستم بڑھ رہا ہے، جس میں جبر ہے، جس کے اندر جو ایک حریت پسندی کا جذبہ ایک دفعہ پھر نمودار ہو رہا ہے۔ کیا ہے حریت امام حسین علیہ السلام کی، کیا ہے پیغام کربلا کا؟ اور خاص کر کے یہ سوال بہت پوچھا جاتا ہے کہ کیا ضرورت تھی کہ امام حسین علیہ السلام اپنے پورے کنبے کو لے کے، اپنے پورے اہل و عیال کو لے کے، اپنے بچوں کو لے کے، اپنے خاندان کو لے کے، اپنی بیٹیوں کو لے کے، اپنی ماؤں کو لے کے اور پھر اپنے بچوں کو لے کے، چھوٹے بچوں کو لے کے، 6 مہینے کے بچے کو لے کے کربلا پہنچے؟ وہ کیا پیغام تھا جو کہ امام حسین علیہ السلام نے اس صحرائے کربلا کے اندر، کرب و بلا کے اندر، اس عصر عاشور یا عاشور کو عوام کو دیا، لوگوں کو دیا، انسانیت کو دیا؟ تو یہ بڑا ایک ہماگیر موضوع ہے۔ اس موضوع پہ آج ہم مختلف ڈسکشن کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہے جناب خورشید ندیم صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، مذہبی اسکالر ہیں، آپ ان کا لکھا ہوا پڑھتے رہتے ہیں، آپ ان کا بولا ہوا سنتے رہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ میری بہت خوش نصیبی ہے کہ میرے ساتھ آج اس وقت کے عظیم شاعر جناب افتخار عارف صاحب بھی موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، لفظ ان کے گھر کے باندھی ہے۔ بہت بہت شکریہ کہ الفاظ تو آپ کے لیے ہی بنے ہیں، شاید آپ کی شاعری، آپ کا جو کلام ہے وہ ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، مرثیے پہ بات کریں گے اور الفاظ کس طرح سے روپ دھار لیتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے لیے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ میرے جو تیسرا مہمان ہے یا تیسرے مہمان ہیں وہ میرے لیے بہت قابل احترام، بہت نوجوان اور بہت کم عمری کے اندر بہت ہی اچھا پیغام اپنے خوشگلو ہونے کی وجہ سے انہوں نے بہت کم عرصے میں بڑے عالمگیر پیمانے کے اوپر جو ہے وہ پھیلایا ہے، اور یہ پیغام کربلا ہے جو کہ فرحان علی وارث جو ہے وہ لے کے چلتے ہیں۔ ہم ان کو آج کل سفیر کربلا بھی کہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ فرحان، آپ ہمیں جوائن کر رہے ہو اور آپ نے بہت قیمتی وقت نکالا ہے، ہمیں آپ کی مصروفیت کا بہت اندازہ ہے، بہت شکریہ۔ تو سب سے پہلے افتخار صاحب آپ سے شروع کرنا چاہتی ہوں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو فلسفہ کربلا ہے ہم اس کو محدود کر دیتے ہیں، شاید اس کو کم کر دیتے ہیں؟ آپ کے نزدیک فلسفہ حیات بھی ہے اس میں؟ اصل میں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس کو کم کر سکتا ہے یا کم کر دیتا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ لوگ جو حق کے لیے قیام کرتے ہیں اور اس کے دین کے لیے قیام کرتے ہیں، ان کی حفاظت اور ان کے پیغام کی حفاظت خود اللہ کی ذمہ داری ہے، اور ایک ایسی قوم کی ذمہ داری ہے جو اللہ نے اس کے لیے خلق کی۔ اب یہ واقعات جیسا کہ آپ نے شروع میں فرمایا، 61 ہجری کو ہونے والا یہ واقعہ، اکتوبر کی 10 تاریخ 680 عیسوی، اور آج اتنے برس گزر گئے مگر یہ واقعہ اسی طرح یاد کیا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جس کو آپ مشن اسٹیٹمنٹ کا لفظ آپ آج کل بہت استعمال ہوتا ہے کہ سبب کیا تھا، ہدف کیا تھا، مشن کیا تھا، یہ تو خود ان کے ہی لفظوں میں جاننا چاہیے جو انہوں نے فرمایا، اور انہوں نے واضح طور پر فرمایا تھا کہ کیا پایا اس نے جس نے اللہ کو کھو دیا، اور اس نے کیا کھویا جس نے اللہ کو پا لیا، اور میں جو قیام کر رہا ہوں وہ اس لیے قیام کر رہا ہوں کہ امر الہی کو قائم کرنا چاہتا ہوں، اور جو اوامر النہی کے حوالے سے یزید نے جو فسق و فجور کا بازار گرم کر رکھا ہے، اس کے مقابلے میں اپنے دین کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، اور میں اس کو ہر قیمت پر پورا کروں گا۔ اب یہ تو ایک بات ہوئی۔ دوسری بات یہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ جو قیام ہے
وہ لازم آتا ہے دین حق کی سربلندی کے لیے. کوئی آدمی ہزاروں کے لشکر کے سامنے 72 آدمیوں کے ساتھ قیام نہیں کرتا تاکہ کہ اسے اپنے مشن پر اپنے موقف پہ یقین نہ ہو. چنانچہ وہ جو کوئی یہ کہے کہ کیا ہوا, اب آپ دیکھیے اتنے برس گزر گئے, اور یعنی اس کے لیے یہ ایک واقعہ بھی ہے, ایک رویہ بھی ہے, اور یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ وہ کون سا ایسے حالات ہوتے ہیں جب کربلا جیسے رویے کا اظہار کرنا ہم پر لازم ہو جاتا ہے اور لازم آتا ہے. اور یہی ہے کہ جب قیام کیا جاتا ہے ظلم کے خلاف, جبر کے خلاف, ناانصافی کے خلاف, استبداد کے خلاف, جب خلافت کی صورت احوال ملوکیت کی طرف چلی گئی اور واضح طور پر صفیں جو تھیں وہ آراستہ ہو گئیں, اور اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا, جس کو آپ ایک کہتے ہیں جدید فلسفے میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے فریڈم آف چوائس. انہوں نے اختیار کیا کہ ہم یہی صورت ہے کہ یا ہم موت پہ جا پڑیں یا موت ہم پر آ پڑے. چنانچہ یہ سب ان کے سامنے تھا اور یہ فیصلہ انہوں نے کیا اور انہوں نے زندگی قربان دینی چاہیے. اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے آگے اور اس کی قضا کے آگے انہوں نے اور اعلان کیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. تو یہ وہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لائے ہوئے دین کی سرفرازی کے لیے انہوں نے قیام کیا. اور وہ ایک اسلوب حیات ہے کہ اعلاء کلمہ حق کے لیے کون کون سی منزلیں بے معنی ہو جاتی ہیں. بے شک یہ اصل بات ہے. یہ خورشید ندیم صاحب, آپ کو ہم جب یہ کہتے ہیں کہ صدیاں حسین کی, زمانہ حسین کا ہے, تو اتنے سالوں سے یہ احتجاج ہے دراصل جو کہ چل رہا ہے 1400 سال سے زیادہ, کہ ہر 10ویں محرم کو لوگ نکلتے ہیں, وہ ہر مذہب سے بالاتر ہو کے نکلتے ہیں. تو اصل میں وہی پیغام جو ہے, جیسے کہا کہ انہوں نے محسوس کیا اس ضرورت کو, اور پھر وہ وقت کے سامنے انہوں نے کہا کہ وہ ڈٹ جائیں گے ظلم کے سامنے, استبداد کے سامنے. تو یہ احتجاج ہے جو آج کل جاری ہے, اس لیے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیغمبروں کے سلسلے کی آخری کڑی, ختم نبوت باب ختم ہو گیا وہاں پہ. تو قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شہادت حق پیغمبروں کی ذمہ داری ہے, اور جب سلسلہ نبوت ختم ہوا تو پھر یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ شہادت حق کی ذمہ داری لوگوں کے سامنے ادا کرے. قرآن مجید نے اس کو بیان کیا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا النَّاسَ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. رسول نے تم پر حق کی گواہی دی اور اب تم لے کے اس کو علی الناس, لوگوں پر حق کی گواہی دو گے. بے شک تاریخ میں بعض ادوار ایسے آتے ہیں کہ جب امت کا حق ایک فرد ادا کر دیتا ہے, جس کو آپ ہماری فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ یہ ایک فرض کفایہ ہے. فرض تو آپ پہ بھی ہے, فرض مجھ پہ بھی ہے, فرض ان پہ بھی ہے, سبھی پہ ہے, لیکن کوئی جلیل القدر شخصیت اٹھتی ہے اور وہ شہادت حق کی ذمہ داری گویا پوری امت کی طرف سے ادا کر دیتی ہے. تو ایسی شخصیات پھر ماہ سال سے بلند ہو جاتی ہیں. بالکل, اس لیے کہ ان کا جو کنٹریبیوشن ہوتا ہے وہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ ایک فرد کا کنٹریبیوشن نہیں ہوتا. تو سیدنا حسین نے اصل میں ایک شہادت حق کی ذمہ داری ادا کی اپنے عہد میں. وہ فرد پھر ایک استعارہ بن جاتا ہے, ایک علامت بن جاتا ہے. بالکل. میں آپ سے عرض کروں کہ سیدنا حسین کا جب ہم ذکر کرتے ہیں, آپ نے ابتدا میں 2 چیزیں کہیں. آپ نے کہا کہ سیدنا حسین اور واقعہ کربلا. ہم واقعہ کربلا پر گفتگو کرتے ہیں, سیدنا حسین پہ کم کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی حیات کا آخری باب ہے کربلا کا واقعہ. بالکل. اور آپ کی حیات مبارکہ کم و پیش 55-56 سال اس وقت ہو چکی تھی جب یہ حادثہ ہوا. اس کا مطلب ہے کہ زندگی کا ایک پہلا حصہ بھی انہوں نے گزارا ہے, اور اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ وہ کس اسلوب میں گزارا ہے, اس کے اندر کیا چیزیں تھیں جس کو نظر انداز کیا گیا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ جب ہم پورے حسین کو جب آن کرتے ہیں تو اصل میں اس کی آفاقیت کم از کم بہت واضح ہو کے سامنے آتی ہے, اور پھر وہ جو فرقہ وارانہ کانٹیکسٹ ہم دے دیتے ہیں اس سے بھی بلندر ہو جاتے ہیں. بالکل. 2 چیزیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں. دیکھیے سیدنا حسین, جیسے میں نے عرض کیا کہ جب کربلا کا حادثہ ہوا تو اس سے پہلے تاریخ کا ایک دور ایسا ہے کہ جس کی لیجیٹیمیسی کے بارے میں سیدنا حسین کو بھی بہت سارے سوالات تھے. آپ کو ہی نہیں تھے, بہت سارے لوگوں کو بھی تھے, سیدنا حسن کو بھی تھے, باقی لوگوں کو بھی تھے. لیکن تاریخ کا ایک موڑ آیا کہ جب انہوں نے اس سیاسی عہد کو ایک امر واقعہ کے طور پر, یہ جو کہ ڈیفیکٹو جس کو ہم کہتے ہیں, قبول کر لیا. کم و پیش 20 سال کا عرصہ ہے جو انہوں نے گزارا,
اور اس کہ ہو دوران سکتا ہے حالات بدل جائے، ہو کوئی سکتا ہے اقدام نہیں اصلاح کیا، ہو جائے، جی، ہو جی، سکتا ہے وقت دیا نا انہوں نے. ایگزیکٹلی اقدام نہیں کیا. ہاں. اچھا پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ وہ اقدام پر مجبور انہوں نے اپنے آپ کو پایا، کہ کیونکہ یہ کہ جب انہوں نے خود احتسابی کی تو ان کو لگا کہ اگر آج بھی نہ بولا تو پھر جیسے میں شہادت حق کی ذمہ داری ادا نہیں کروں گا، تو اس موقع پر کی. لیکن ایک اور چیز میں آپ سے عرض کروں جو مسنگ چیپٹر ہے جس کی وجہ سے ہمارے یہاں پرابلم پیدا ہوتے ہیں، کہ یہ سیدنا حسین نہیں تھے. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ کھڑے ہوئے تو ابوبکر صدیق کے نواسہ بھی یزید کے خلاف کھڑے ہوئے. بالکل بالکل یعنی بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کھڑے ہوئے، حسین ابن علی اور ابوبکر صدیق کے نواسے عبداللہ ابن زبیر بھی کھڑے ہوئے. بالکل، اور ان کا بڑا ذکر ملتا ذکر ہے. انہوں نے تو ایک حصے میں اقتدار بھی قائم کر لیا تھا اپنے، اور حجاج بن یوسف کے دور تک مکہ وغیرہ اور بڑے علاقے پر ان کا اقتدار رہا. تو کہنا یہ ہے کہ یزید کو نہ قبول کرنا اصل میں امت کے بڑے لوگوں کا فیصلہ، بالکل یہی بات ہے. اور ان کو آپ متنازع اس سینس میں نہیں بنا سکتے، یہ فرقہ وارانہ کانٹیکسٹ میں نہیں اور ان ڈیفائن کو کر بالا تر ایون اسلام میں نہیں بلکہ جتنے مذاہب ہم نے اور دیکھے ہیں ان کے اندر بھی حسینیت جو ہے وہ ایک علم ہے، ایک اور ہی چیز ہے. فرحان آپ سے ایک تھوڑا سا آغاز جو ہے وہ پرسنل سوال سے کروں گی کہ آپ نوجوان ہیں ماشاءاللہ، کچھ بھی کر سکتے ہیں، مطلب آپ نے یہ اپنایا، اس کو کس طرح سے آپ نے اس کا آغاز کیا، اور پھر جب آپ پڑھتے ہیں تو پھر کوئی کلام جس سے جو آپ نے پہلا کلام پڑھا اور آپ نے کہا کہ بس نہیں یہی میری زندگی ہے، اس کو میں نے اسی پیغام کربلا کو میں نے آگے لے کے جانا ہے، وہ کلام کون سا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے شامل ثواب کیا اس پروگرام کے اندر، اور میں اجازت چاہوں گا خورشید ندیم صاحب اور افتخار عارف صاحب جو ظاہر ہے بزرگ بھی ہیں ہمارے، اور میں ان سے اجازت چاہوں گا اپنا کلام شروع کرنے سے پہلے. دیکھیے ابتدا تو عالم ارواح سے انسان کی ہو جاتی ہے کہ اس نے دنیا میں جا کر کیا کرنا ہے. البتہ جب ہم اس دنیا میں آ جاتے ہیں پھر ہمارے ماں باپ جو ہیں وہ ہمیں اس دین کی طرف راغب کرتے ہیں، اس کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی جس میں سب سے بڑی درس گاہ جو آپ کی ماں ہوتی ہے. تو میری والدہ خود ماشاءاللہ ذاکرہ اہل بیت ہیں، تو ان کی خواہش تھی کہ یہ لیگیسی آگے چلے، یہ ذکر علیہ السلام آگے اسی طرح چلتے رہے میری نسلوں میں. تو پھر والدہ نے مجھے ٹرین کیا، پہلے مجلسوں کے لیے ٹرین کیا، لیکن میرا رجحان کیونکہ نوح خانے کی طرف زیادہ تھا، پھر گھر کی ہی مجلس سے جو 18 صفر کو ہمارے گھر پہ ہوتی ہے ہر سال، اسی سے میں نے پھر باقاعدہ ابتدا کی تھی کلام کی. اور اس وقت ظاہر ہے میں اپنے کلام تو نہیں پڑھا کرتا کیونکہ میں انسپائر تھا جناب ندیم نظر صاحب سے. ان کا ایک کلام تھا تمام عالم میں آج ماتم، حسین بے کس کا ہو رہا ہے. تو یہ کلام ابتدا جو میں نے شروع کیا، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ بچوں کی انجمن بنائی، پھر دیگر جلوسوں میں مجلسوں میں پڑھتے رہے. پھر شوق مزید بڑھتا رہا، حوصلہ افزائی ہوتی رہی. ایک اسکول کے اندر بھی نعت کمپٹیشن میں شروع میں ڈی سلیکٹ ہو گیا تھا، تو میں بڑا ڈسارٹ ہوا تھا. اس کے اندر بھی میری والدہ نے مجھے حوصلہ دیا، اور اگلے سال میں نے ایوارڈ حاصل کیا. تو میں نے یہ چیز حاصل کی، انسان جو ہے نا محنت اور لگن کے ساتھ لگا رہے تو انشاءاللہ کامیابی ملتی ہے. تو پھر اور پھر معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ جو شخص بھی عزاداری سید الشہداء میں بڑھ چڑھ کر کام کر رہا ہے وہ خود سے نہیں کر رہا بلکہ ہمارا منتخب کیا ہوا ہے. تو ان کا انتخاب ہم ہو گئے، تو یہ بھی ہمارے لیے باعث سعادت ہے. پھر اس کے بعد اچھا، اور کلام کا بہت خوب، اب تو آپ ماشاءاللہ پوری دنیا کے اندر جانے جاتے ہیں. کلام کا انتخاب آپ کیسے کرتے ہیں کہ کون سا کلام ہے جس کو پڑھنے سے لوگ زیادہ سنیں گے؟ اور ظاہر ہے کہ ہر ایک پذیرائی چاہتا ہے، وہ پڑھتا ہو، وہ لکھتا ہو، وہ بولتا ہو، اس کو پذیرائی تو چاہیے. تو انتخاب کیسے کرتے ہیں آپ کلام کا؟ دیکھیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ ہم کلام کس موضوع پر اور کس وقت کے لیے کر رہے ہیں. اگر ہم محرم کے دنوں کے لیے کر رہے ہیں تو پھر ہمیں محرم میں وہ مین کریکٹرز جن کا ذکر کربلا میں، جن کی قربانیاں کربلا میں زیادہ ہیں، امام حسین سر فہرست، مولا سید سجاد، بی بی زینب، بی بی سہرا، بی بی سکینہ. تو پہلے ہم موضوع اپنے کرتے ہیں کہ کس موضوع پر کرنا ہے. اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم اس کلام کو مجلس کے اندر پڑھ رہے ہوں گے تو اس وقت مجلس میں لوگ کیا سننا چاہتے ہیں. تو یہ چیز ذہن میں رکھ کے کہ ہم اس وقت مجلس میں کھڑے ہیں یا اس وقت ہم حرم امام حسین علیہ السلام میں کھڑے ہیں، یہاں لوگ عزاداروں کا مجمع ہے، اس وقت لوگوں کی کیفیت کیا ہے، اس کیفیت کو ذہن میں رکھ کر ہم کوشش کرتے ہیں کلام انتخاب کریں. تو اس کا طریقہ شروع میں بس صرف یہ ہوتا ہے کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو شعراء ہیں وہ کلام لکھ کر دیتے ہیں، پھر ہم طرز بنا کے پڑھ دیتے ہیں. لیکن میرا طریقہ کار تھوڑا سا مختلف رہتا ہے. یہ طریقہ کار بھی ہوتا ہے جو پہلے چلا آ رہا ہے. ایک طریقہ کار یہ بھی ہوتا ہے کہ جن شاعر سے بھی ہم کلام لکھوا رہے ہیں، جیسے مظہر عابدی صاحب
صاحب سے میں زیادہ تر کلام لیتا ہوں، تو ان کے ساتھ ہم سال بھر بیٹھتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، پھر ہم مصرع فائنل کر لیتے ہیں جس کو آپ مطلع کہہ دیں اور پہلا شعر کہہ لیں یا پہلا بند کہہ لیں. اسی طرح ہر کلام کے ہم فائنل کر کے طرز وغیرہ بنا کر رکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد فائنل جب لکھنے کا وقت ہوتا ہے اس میں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اس میں کون کون سے موضوع، کون کون سی روایت. فرحان تھوڑا سا سنائیں گے، پھر میں بریک پہ جاؤں کیونکہ افتخار صاحب بھی ہیں، ان سے بھی ہم نے سننا ہے ان کا کلام. آپ تھوڑا سا سنائیں گے ہمیں؟ جی. چونکہ شب عاشور کے حوالے سے پروگرام ہے تو شام غریبہ کے حوالے سے اس سال کا ایک کلام، اس کے چند اشعار سماعت کیجیے. جی. غریبوں کی شان پیاسوں کی شان شام غریباں جل چکے سعادت کے خیمے دھواں اٹھ رہا ہے، دھواں اٹھ رہا ہے، اجڑے گھروں کی شام ہے، ٹوٹے دلوں کی شام ہے، تشنا لبوں کی شام ہے. بجھ گئے جتنے دیے تھے، دھواں اٹھ رہا ہے، بس نہ جلی جھولا جلا، بستر بھی عابد کا جلا، خیموں میں اور کیا کیا جلا. آج پھر زہرا کے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے. بہت خوب. فرحان، ہم پروگرام کے اگلے حصے میں بھی ضرور سنیں گے آپ سے. غم حسین جو ہے یہ محسوس کرنے کی بات ہے، یہ احساس کی بات ہے، اس کے لیے کسی ایک فرقے سے ہونا ضروری نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے یہ غم جو کہ آل رسول کا ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد اس پہ ضرور بات کریں گے کہ اس کو جو شعری پہناوا ہے یا اشعار کی صورت جس طرح سے ان کو ملی اور تاریخ میں اس کا بڑا ذکر ہے، وہ کس طرح سے اس کی ترویج ہو رہی ہے پڑھنے کے ساتھ ساتھ لکھنے کے حوالے سے. بریک کے بعد سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. افتخار صاحب، بریک سے پہلے فرحان نے سنایا ایک پیغام پہنچتا ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں صوفیوں کا کلام ہے، شاعروں کا کلام ہے، مرثیہ نگاری شروع ہوئی، یعنی پیغام کربلا رکا نہیں ہے، اس کو ادب کی ترویج اس کے ذریعے سے ہوتی چلی گئی. اور تو یہ سلسلہ جو ہے یہ کیا ہے؟ اصل میں یہ جو واقعات کربلا تاریخ عالم میں اپنی طرح کا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے. بہت سے تاریخی واقعات ہیں جن کے بارے میں کتابیں لکھی گئیں، تحریریں آئیں، رزمیے لکھے گئے، ایپک پوئمز جو ہیں وہ لکھی گئیں، مگر بنیادی طور پہ وہ اساطیری کہانیاں زیادہ تھیں اور وہ تخیلاتی کرداروں کے ساتھ. مگر المیہ کربلا جو ہے وہ شاید دنیا کا واحد واقعہ ہے جس کو اتنے تسلسل اور تواتر کے ساتھ لکھا گیا. سیدنا امام حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شہادت کے فوراً بعد ایک عربی کے ایک شاعر تھے، ان کا نام تھا عبید الرحمن ابن حر جعفی. انہوں نے پہلا مرثیہ کہا جاتا ہے کہ لکھا، اور وہ امام سے پہلے بھی ملاقات کر چکے تھے جب امام تشریف لا رہے تھے مدینے سے، اور انہوں نے پہلا مرثیہ کہا. اس کے بعد ایک صاحب تھے ابن عبد البہا جنہوں نے عربی میں مرثیے لکھے. بعد میں ان کے بہت سے ایسے شاعر ہیں جو اپنے مرثیے کے حوالے سے جانے جاتے ہیں. قصیدے لکھے گئے مدح کے، مگر اس میں واقعہ کربلا بھی ذکر کیا گیا. جیسے عربی میں ایک بڑے شاعر تھے فرزدہ قرون امام زین العابدین کے حوالے سے، اور پھر بعد میں کمیت اسدی اور دیوبل خزائی اور اسماعیل حمیری وغیرہ.
فارسی میں کم و بیش سب نے ہی، اور خاص طور پہ ایک ان کا بڑا شاعر ہے محتشم کاشانی، اس نے اور وصال شیرازی سے لے کے قانی تک سب نے اپنے اپنی طرح سے شعر لکھے، مگر بر صغیر میں اردو شاعری کے آغاز سے ہی قطب قلی شاہ سے لے کر آج تک کوئی بڑا شاعر ایسا نہیں ہوا جس نے کربلا کے واقعے پر نہ لکھا ہو۔ اچھا، اب اس میں بہت سی باتیں ہیں جو کہنے کی ہیں، مگر اس مختصر وقت میں نہیں کہا جا سکتا۔ ایک بڑا جیسے میر انیس ہیں یا مرزا دبیر ہیں اور ضمیر و خلیق و سودا و میر و غالب، یہ سب شعراء ہیں، مرثیے لکھے، مگر ایک بڑا نام ہے اقبال کا، جنہوں نے پہلی دفعہ اتنی قوت سے واقعہ کربلا کو لکھا، اور انہوں نے مثلا باقاعدہ لکھا کہ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، موسیٰ اور فرعون اور شبیر اور یزید یہ دو قوتیں ہیں جو مسلسل متصادم ہوتی رہتی ہیں اور نبردآزمہ ہوتی رہتی ہیں۔ پھر جیسے ابھی خورشید کہہ رہے تھے، بہت درست بات، کہ قیام جو ہے اس کی غایت کیا تھی؟ بالکل، تا قیامت قطع استبداد کرد، قیامت تک کے لیے انہوں نے راستہ روک لیا بیعت کی طلب کا اور استبداد کی طلب کا۔ اقبال ان لوگوں میں، پھر ہمارے زمانے میں قیام کا افتخار صاحب، آپ کے اوپر زیادہ، کیونکہ اب آپ کا جو جیسے آپ کا شعر ہے شاید حسین تم نہ رہے تمہارا گھر نہ رہا مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہ رہا، تو ذرا سنائیے اپنا کلام بھی، کیا خوبصورت آپ کے ہم پڑھتے ہیں کلام آپ کا۔ یہ ہے کہ میں نے کسی بات کو لکھنے کی کوشش کی تھی کہ حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا، حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا۔ کیا بات، حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا۔ صفیں جمی تو کربلا میں بات کھل کے آ گئی، صفیں جمی تو کربلا میں بات کھل کے آ گئی، کوئی بھی حیلہ نفاق کارگر نہیں رہا، کوئی بھی حیلہ نفاق کارگر نہیں رہا۔ کوئی بھی ہو، کسی نسب کا ہو، کسی طرف کا ہو، جو تم سے منحرف ہوا وہ معتبر نہیں رہا۔ واہ واہ واہ، جو تم سے منحرف ہوا معتبر نہیں رہا۔ اور صدائے استغاثہ حسین کے جواب میں، یہ ہم سب جو لکھتے ہیں وہ امام کے صدائے استغاثہ کے اوپر لبیک کہتے ہوئے لکھتے ہیں۔ بالکل، حل من ناصر ینصرنا۔ جی، صدائے استغاثہ حسین کے جواب میں جو حرف بھی لکھا گیا وہ بے اثر نہیں رہا۔ واہ کیا بات، حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا۔ واہ کیا بات ہے۔ خورشید صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ جیسے افتخار صاحب نے کہا کہ ختم ہونے والا یہ سلسلہ نہیں ہے اور یہ چلتا رہے گا، اسی سے لفظ کو تاثیر ملتی ہے۔ پیغام کربلا کیا ہے آپ کے نزدیک؟ ان کے بعد خیر کیا کہنا مزید، لیکن دیکھیے جب کوئی چیز استعارہ یا علامت بنتی ہے تو وہ ہر عہد میں اس کا ریلیونس واضح ہوتا ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ حق اقتدار، اس کی جو لیجیٹیمیسی ہے وہ اگر اسٹیبلش نہیں ہوتی تو پھر یہ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ کیا خوب بات کیا، واہ۔ لیجیٹیمیٹ اقتدار ہی اصل میں کسی نظم اجتماعی کی اساس ہے۔ جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر نہ کوئی انصاف ہوتا ہے، نہ کوئی احتساب ہو سکتا ہے، نہ کوئی چیز اپنے کرپشن کے خلاف آپ لڑ سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اس سے بڑی کرپشن کوئی نہیں ہو سکتی کہ آپ لوگوں کا حق کے اقتدار چھین کر اپنے پاس رکھ لیں، کسی فرد کو دے دیں، کسی گروہ کو دے دیں، کسی ایک قبیلے کو دے دیں، کسی ایک جماعت کو دے دیں۔ یہ عوام کا حق ہے، ان کو ملنا چاہیے۔ یہی اصل میں وہ پیغام ہے جو سیدنا حسین کی تاریخی شخصیت کو ایک عالمگیر حیثیت دے دیتا ہے، ان کو ماہ سال سے اٹھا دیتا ہے۔ بالکل۔ ہمارے آج کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ لوگوں کا حق کے اختیار، یہ جو اختیار ہے ان کا اقتدار کی رسائی ان لوگوں کی ہو جن کو ان کا اعتماد حاصل ہو، وہ ختم ہو رہا ہے۔ بالکل بالکل۔ اس کو آپ کبھی احتساب کا نام دے رہے ہوتے ہیں، کبھی کرپشن کے خاتمے کا نام دے رہے ہوتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا اس کا عنصر اور سب سے بڑی علامت ہے کہ کیا اس کی لیجیٹیمیسی عوام کی رائے سے قائم ہوئی ہے، اس کو آپ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بالکل۔ سیدنا حسین کا کمال یہ ہے
کہ وہ اس سبق کو بھولنے نہیں دیتے. بالکل بالکل. آپ چاہیں تو بھلا دیں, میں چاہوں تو بھلا دوں, میرے مفادات میری راہ میں حائل ہو جائیں, میرا خاندان میری راہ میں حائل ہو جائے. اور استعمار کے خلاف, سامراج کے خلاف ڈٹ جانا جو ہے وہ علامت جب تک موجود ہے, یہ جذبہ کبھی سرد نہیں پڑ سکتا. بالکل ایسا ہی ہے. فرحان آپ کچھ سنائیے کہ اگر آپ نے پڑھا ہے, مثلا بہت سارے شعراء کو آپ پڑھتے ہیں, آپ کے پسندیدہ شاعر جو ہیں ان کا کوئی کلام ہمیں سنائیے. دیکھیے پسندیدہ تو بہت سارے ہی شاعر ہیں اور پروگرام کا وقت بھی اتنا نہیں, لیکن چونکہ موضوع عاشور کا چل رہا ہے اس حوالے سے ہی کلام کے چند اشعار جی شامل ثواب ہونے کے لیے میں پڑھ دیتا ہوں. تنہا حسین لاکھوں لینوں میں گھر گیا, تلوار و تیر و نیزوں سے زخمی بہت ہوا, گھوڑے کی زین سے جو گرا ابن فاطمہ نہ زین نہ زمین پہ تیروں پہ رک گیا, مقتل میں خاک اڑاتی ہے رو را کے سیدہ, خنجر نہیں کا گردن شبیر پر چلا, تیروں کی زد پہ ہے تنے اطہر حسین کا, سر کاٹ کر چلا ہے ستمگر حسین کا, قاتل میرے حسین کے سینے پہ تھا سوار, پاتھر پہ اس نے کند کی خنجر کی پہلے دھار, نزدیک تھا کہ شہر گے مظلوم پر ہو وار, زہرا نے ہاتھ رکھ دیے رو رو کے زار و زار, اے شمر سر نہ کاٹیو مزتر حسین کا, سر کاٹ کر چلا ہے ستمگر حسین کا. مگر عبدی صاحب منظر کشی لکھتے کرتے ہیں کہ الجھی ہوئی رگیں ہیں لہو میں ہے ترجبی, بالوں سے سر پکڑ کے اٹھاتا ہے مولائی, ہم راہ ساتھ ساتھ میں یہ سیدہ چلی, اے شمر اب تو ماں کو دے دے سر حسین کا, سر کاٹ کر چلا ہے ستمگر حسین کا, سر کاٹ. اور ایک شعر میں چاہوں گا پڑھنا, شب عاشور بھی ہے, کیونکہ مولا حسین کہتے ہیں جس گھر میں سکینہ نہ ہو وہ گھر مجھے اچھا نہیں لگتا. صرف ایک شعر سماعت کیجیے گا تاکہ میری نیت رہتی ہے کہ ہر مجلس میں بی بی سکینہ کا ذکر لازمی. ہائے عاشور کی شب, عاشور کی شب بیٹی سے کہتے تھے یہ سرور, اب تیرا بچھونا خاک سکینہ کل نہیں ملے گا,
کل نہیں ملے گا باپ کا یہ سینہ، اب تیرا بچھونا خاک ہے سکینہ، میں نے مانا گرم ریت پر نہ سو سکو گی، کروٹیں بدل بدل کے رات بھر جگو گی، یاد آئیں گے ہم، یاد آئیں گے ہم، اور کبھی مدینہ، اب تیرا بچھونا خاک ہے سکینہ۔ کیا بات ہے۔ میں مختصر سی بریک لے رہی ہوں، اس ذکر سے بریک لینے کو دل نہیں چاہ رہا مگر مجبوری ہے، پھر واپس آئیں گے ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خورشید صاحب، دیا بجھا دیا شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے، اس کا پیغام کیا تھا؟ کیوں بجھایا وہ دیا کہ جس کا دل چاہتا ہے وہ بیٹھے میرے ساتھ، جس کا دل چاہتا ہے وہ اٹھ کے چلا جائے؟ وہ کیا راز تھا، اس میں کیا تھا؟ یہ دنیا اللہ نے قانونی آزمائش پر قائم کی ہے، اور اس نے یہ موقع دیا آپ کو اور مجھے کہ اما شاکرا و اما کفورا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے لوگوں کو یہ موقع دیا ہے، کوئی چاہیں تو اس کے شکر گزار بندے بن کے رہیں، اور چاہیں تو انکار کرنے والے بن جائیں۔ بہت یہ انتخاب ہے آپ کے پاس، اور اس انتخاب ہی کو آپ یوں کہیے کہ سیدنا حسین نے بھی اپنے ساتھیوں کے لیے استعمال کیا، کہ یہ جبر نہیں ہے، یعنی یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ تاریخ آپ کو پکڑ کے مقتل میں لے آئی ہے، بلکہ یہ آپ کا اپنا انتخاب ہے کہ آپ کہاں کھڑا ہونا چاہتے ہیں، اور یہ انتخاب عالم کا پروردگار ہر آدمی کو دیتا ہے کہ وہ اپنے عہد کے مقتل میں چل کے جاتا ہے، یا اس کو جبر کے ذریعے لے کے جایا جاتا ہے، یا وہ اس سے الگ رہ کے تماشبین کی طرح کھڑا رہتا ہے۔ یہ اس کا انتخاب ہے۔ تو سیدنا حسین نے بالکل اس کی روح کے مطابق اپنے ساتھ ہم سفروں کو یہ پیغام دیا کہ یہ میری راہ نہیں ہے، یہ خدا کی راہ ہے، یہ اللہ کی راہ ہے، اور عالم کا پروردگار اس کا اجر بھی دینے والا ہے۔ بالکل، اس لیے اس کی راہ میں جب تم نکلو گے تو اپنے انتخاب سے نکلو، اور اپنے انتخاب سے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ کے اجر کے تم مستحق ٹھہرو۔ تو میرا خیال ہے کہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین کی ساری زندگی بھی آپ دیکھیے تو سیدنا علی کا بھی معاملہ یہی تھا کہ آپ دیکھیں گے کہ وہ زندگی بھر لوگوں کو یہ بتاتے رہے کہ آدمی کی عظمت رفعت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں ہے۔ بالکل، اور جیسے افتخار صاحب نے ابتدا میں ذکر کیا کہ کیسے خدا کی بندگی کی طرف حضرت حسین نے بھی کہا کہ کامیاب وہی ہے جو اللہ کے راستے اس کے ساتھ ہے اور ناکام ہوا اللہ تعالیٰ کے تو یہ حسن انتخاب ہے آپ کا۔ بالکل، اسی کو سیدنا حسین نے اپنے ساتھیوں پہ بھی استعمال کیا اور ان سے کہا کہ جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، و اما کفورا، یہ تمہارے پاس ایک موقع ہے، چاہو تو اس راستے کا انتخاب کرو، چاہو اس کا، اور میرا انتخاب اپنا ہے، اور میں نے یہ چاہا ہے کہ میں اس راستے کا انتخاب کروں۔ سر آخر میں آپ سے ہم سلام سننا چاہتے ہیں۔ جی، میں دن کی مناسبت سے کچھ شعر میں کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی ہے، زندگی سجدے میں ہے۔ کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی ہے، زندگی سجدے میں ہے۔ وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ رہا تھا وقت فجر، وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ رہا تھا وقت فجر، فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے۔ واہ واہ واہ، وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ رہا تھا وقت فجر، فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے۔ سنت پیغمبر خاتم ہے سجدے کا یہ طول، سنت پیغمبر خاتم ہے سجدے کا یہ طول، کل نبی سجدے میں تھے آج ایک ولی سجدے میں ہے۔ واہ واہ واہ، کل نبی سجدے میں تھے آج ایک ولی سجدے میں ہے۔ وہ جو عاشورے کی شب گل ہو گیا تھا ایک چراغ، وہ جو عاشورے کی شب گل ہو گیا تھا ایک چراغ، اب قیامت تک اسی کی روشنی سجدے میں ہے۔ واہ کیا بات، وہ جو عاشورے کی شب گل ہو گیا تھا ایک چراغ، اب قیامت تک اسی کی روشنی سجدے میں ہے۔ حشر تک جس کی قسم کھاتے رہیں گے اہل حق، حشر تک جس کی قسم کھاتے رہیں گے اہل حق، ایک نفس مطمئن اس دائمی سجدے میں ہے۔ کیا بات، ایک نفس مطمئن اس دائمی سجدے میں ہے۔ اس پہ حیرت کیا لرز اٹھی زمین کربلا، اس پہ حیرت کیا لرز اٹھی زمین کربلا،
راکب دوش نبوت آخری سجدے میں ہے. کیا راکب دوش اس پہ نبوت حیرت کیا لرز اٹھی زمین کربلا، راکب دوش نبوت آخری سجدے میں ہے. موت رسوا ہو چکی ہے، زندگی سجدے میں ہے. وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ رہا تھا وقت فجر، فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے. کیا بات ہے. اس کے بعد کہنے کی گنجائش نہیں، بس یہی کہ واقع کربلا اور درس کربلا اور پیغام کربلا تا قیامت تک جاری رہے گا. جو چاہے اس سے سیراب ہوتا رہے، اس سے حق اور سچ کی آواز لیتا رہے، اس سے الفاظ لیتا رہے، اس سے انداز لیتا رہے، اس سے فہم لیتا رہے، اس سے ادراک لیتا رہے. یہ وہ چشمہ ہے جو جاری ہے اور جاری رہتا رہے گا. خدا کرے کہ ہم اس سچ اور حق کے راستے کے اوپر چلتے رہے. اور آخر میں کچھ اشعار ناصرہ زبیری کے بھی میں بھی اس پہ اختتام کروں گی. لہو میں گرچہ بدن تربتر حسین کا ہے، رضائے رب ہے تو سجدے میں سر حسین کا ہے. بجھے چراغ میں چاہے جو راہ بدل جائے، کٹھن بہت آگے سفر حسین کا ہے. اجڑ چکا ہے جو دربار وہ یزید کا تھا، جہاں سلام ہے حاضر وہ در حسین کا ہے. لرزتے ہاتھ میں تلوار والے قاتل کی، جھلک رہا ہے آنکھوں سے ڈر حسین کا ہے. چلن بدلتے نہیں تیرے جانثاروں کے، جو ایک بار ہوا عمر بھر حسین کا ہے. تمیز کرنا میرے دل تو حق و باطل میں، منافقت پہ نہ چلنا اگر حسین کا ہے. اور غضب کے مرثیے لکھیں بلا کے سوز و سلام، ہمارے شعروں میں اثر کتنا حسین کا ہے، ہمارے شعروں پہ کتنا اثر حسین کا ہے. گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا.